اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جو اپنے بندوں کو ہدایت دینے والا، خیر اور شر میں فرق سمجھانے والا، دنیا میں عزتیں دینے والا اور قیامت کو جہنم سے نجات دے کے جنتوں کا مالک بنانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ ہی نے فرمایا ایسے کام جو دین اسلام کا اپنی طرف سے حصہ بنا دیے جائیں وہ بدعت ہیں، اور ہر بدعت ہی گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ انسانی زندگی میں کبھی بھی سارا وقت اس کی مرضی کے مطابق نہیں گزرتا، کبھی اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی اور کبھی اس کی خواہشوں کے الٹ نتائج سامنے آتے۔ ہر وقت ہر شخص کی آزمائش چل رہی ہوتی، اس کو کچھ خاص ہدایات دے دی گئی ہیں کہ کس طرح کے حالات میں تو نے کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے، اور جو لوگ ان ہدایات پر استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو منزلیں عطا کر دیتا ہے، اور جو ان ہدایات سے انحراف کرتے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑا شاندار قسم کا مستقبل دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں، لیکن توکل، جد و جہد، استقامت، صبر، تسلسل یہ ضرورتیں ہیں۔ ان میں سے آج ایک بڑا ہی اہم واقعہ وہ ایک ایسے اللہ کے عظیم بندے کا ہے جس کو صحیح بخاری شریف کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا، اے کعب، جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے جتنا شاندار تیری زندگی میں آج دن آیا ہے اس سے پہلے اتنا شاندار دن تیری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ وہ دن کون سا تھا اور وہ دن کیسے آیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو اپریشیٹ کیا تو اس کے پیچھے کون سی کہانی اور اسباب تھے، یہ صحیح بخاری شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو توبہ کے بیان میں شامل کیا ہے کہ اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو یہ طریقہ کار ہے توبہ کرنے کا، اگر کوئی استقامت دکھانا چاہتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے یہ نمونہ ہے، اور اگر کوئی شخص صبر کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے پھر بھی اس کے لیے یہ نمونہ ہے۔ اور ہمارے رب نے جب ہماری ہدایت کے لیے ہمارے سامنے اپنے نبی کے بعد کسی گروہ کو پیش کیا وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہا ہے آنے والے لوگوں اگر تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے تو پھر ہم تمہیں بھی ہدایت یافتہ تسلیم کریں گے۔ حضرت عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد محترم کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کعب بن مالک بوڑھے ہو گئے ہیں، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بینائی کافی متاثر ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے ان کی خدمت میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ان کا ہاتھ پکڑ کے جگہ جگہ جہاں ساتھ لے کے جانا وہ زیادہ ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے والد محترم نے یہ واقعہ جب مجھے سنایا تو انہوں نے مجھے یہ ساری کہانی سنائی کہ مجھے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ اے کعب، تیری زندگی میں آج جیسا شاندار دن آیا ہے آج سے پہلے جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے تیری زندگی میں ایسا برکت والا عزت والا دن نہیں آیا۔ وہ دن کون سا تھا؟ پھر والد اپنے بیٹے کو وہ ساری سٹوری سنا رہا ہے، کہتا ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب روم والے انہوں نے اہل مدینہ کے متعلق ایک بڑک مار دی اور انہوں نے یہ جملہ بولا تھا
کہ مدینہ والے تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، اگر ان کا علاج نہ کیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے مستقبل میں سردرد بن جائیں، تو کیوں نہ ہم ان کا پتہ ہی کاٹ دیں۔ یہ اس دور کی دو بڑی پاورز، ایک ایران ایک روم، یہ بھی اپنے اپنے کام میں لگے رہتے تھے شیطانوں کی طرح۔ تو روم جو اس دور کی سپر پاور تھی، انہوں نے کہیں اپنی اسمبلی میں یہ بات کی تھی۔ دوسری طرف جرنیل اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نیٹ ورک، آپ کی بیدار مغزی، آپ کا حالات پر گہری نظر رکھنا اور ان حالات کے پیش نظر منصوبہ بندیاں کرنا، یہ آپ کا وہ خاصہ تھا جس کو روم والے کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے، اور آپ کا مقابلہ انشاءاللہ نہ کوئی کر سکا تھا نہ کوئی کر سکے گا۔ آپ نے صحابہ کی جماعت کو بٹھایا، کہا ایک سپر پاور نے ہمارے متعلق اس طرح پلان کیا ہے، تو ہمارا یہ پروگرام ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ادھر آئیں، ہم ان کو ہوم سروس دیں گے، ہم خود سفر کر کے ان کی سرحدوں پر دستک دیں گے، ان کو سفر نہیں کروائیں گے، ہم پہنچیں گے۔ اور یہ اس جملے کی دلیل تھی، یہ اس پالیسی کی عکاسی تھی جو غزوہ احزاب میں جب وہ حالات آ گئے کہ باہر سے دشمن چڑھا ہوا ہے، اندر سے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، آپ اور آپ کی جماعت ایک سینڈوچ بن کے رہ گئی ہے، اتنے خطرناک حالات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو وہ وقت جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں، کلیجے حلق کو آ گئے تھے، اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اس وقت پھر ہم نے تمہاری مدد کی اور وہ لشکر بھیجے جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور ہم نے طوفان بھیجا، آندھی بھیجی، یہ ہم نے اپنے بندے کی مدد کی۔ اس وقت کو یاد کرو، اس موقع پر جب یہ آزمائش کا منظر پیش کیا تو اس میں ایک منظر یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہودیوں نے بھی دفاع کا مشترکہ معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ نے ایک ساتھی کو کہا جاؤ اور جا کے پتہ لو، اگر تو یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو یہ خبر صرف مجھے بتانی ہے، اور اگر معاہدہ نہیں توڑا تو اونچی آواز میں اعلان کرنا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے نہ ٹوٹیں۔ اس سے اسلامک میڈیا پالیسی ملتی ہے۔ ایک ہمارے ادھر درجنوں چینلز ہیں، یقین کریں کہ ان کے منہ کے ساتھ کتے بندے ہیں، ہر وقت بھونکنا، ایسی گفتگو کرنا جس سے پورا ملک، اس کی عوام ڈسہارٹ ہو جائے، خوفزدہ ہو جائے، ٹینشن لے جائے، اور وہ ایسی تذبذب میں آ جائے کہ کہیں اب بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ میڈیا پالیسی اسلام کی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا اگر معاہدہ انہوں نے توڑ دیا ہے، یہ حساس خبر ہے، یہ صرف مجھے بتانی ہے، اور اگر معاہدہ نہیں ٹوٹا، حوصلے والی بات ہے، تو پبلک میں پیش کر دینا۔ یہ اصول ہے کہ ہمارے صحافی، ہمارے چینلز، ان کا فرض بنتا ہے ہر ایسی خبر جس سے عوام کا مورال ڈاؤن ہو، ان کو پبلک میں پیش نہیں کرنا چاہیے، یہ ان ذمہ داروں کو بتانا چاہیے جن کے پاس مسئلے کا حل ہے۔ لیکن جب تنخواہیں باہر سے لینی ہوں تو پھر تو کام خراب کرنے ہیں، صحیح ضرور کرنے ہیں، پھر تو کہتے ہیں انکشاف کرنے لگا ہوں، راز بتانے لگا ہوں، اندر کی بات کرتا ہوں۔ بندہ پوچھے تم کس کس کے اندر چکر لگا کے آتے ہو؟ تمہارے اندر کوئی ہے یا تم کسی کے اندر ہو؟ جو بندہ اس ملک کا خیر خواہ ہے اس کا فرض بنتا ہے کوئی ایسی خبر جو اس ملک کے لیے حوصلہ شکنی کا باعث بنے، بالخصوص عوام کے لیے، ان کو پبلک کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آزادی کے نام پر ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، تو یہ بعض اوقات وہ حالات بنا دیتے ہیں کہ عوام کی اکثریت جن کے پاس کوئی اختیار نہیں، اتھارٹی نہیں، وہ بیچارے ان کا دل بیٹھ جاتا ہے کہ لگتا ملک گیا، اور یہ روز رات کو خبیث ملک توڑ کے سوتے ہیں، اور حالت ان کی یہ ہے کہ اندر کھاتے ایک اشتہار کو لینے کے لیے یہ بلیک میل بھی کرتے ہیں، لڑائیاں بھی کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ اندر کھاتے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ دو، جب نہیں ملتا پھر ان کی زبانیں بے لگام ہوتی ہیں اور دشمن کی زبان بولتی ہیں، زبانیں ان کی الفاظ دشمنوں کے، اور کہتے ہیں ہم تو میڈیا کے لوگ ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
وہ میڈیا کا شخص ہے، پبلک کا شخص ہے، جو لفظ اس نے بولا ہے وہ قیامت کو اس پر جواب دہ ہے، کیونکہ اس کا بھی میڈیا تیار ہو رہا ہے، اس کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس بندے کے گفتگو وہ بھی قیامت کو جواب دہی کا باعث بنے گی۔ اس لیے ہم نے یہ نہیں دیکھنا آزادیاں کیا کہتی ہیں، معاشرہ کیا کہتا ہے، ہم اپنی تمام گفتگو میں، پالیسی میں، پروپیگنڈا میں، خبروں میں، انکشافات میں ہم اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اس لیے محض دنیا کے مفادات کے لیے ہمیں اپنی آخرت کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہیے۔ صحابی بھی کیا کمال کے تھے واللہ۔ آج جرنلزم کے اتنے زیادہ کورسز ہیں لیکن اتنا شعور نہیں کہ خبر کس طرح کی نکالنی ہے، کہاں پیش کرنی ہے، کوئی شعور نہیں۔ صحابی گیا یہودیوں کے محلے میں، تو جب وہ پہنچے تو یہودیوں نے بدتمیزی شروع کر دی۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ کام خراب ہو گیا، ماشاءاللہ ادھر سے ہی سمجھ گئے۔ واپس آئے، اکیلے نبی کو بتا رہے ہیں کہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، مگر کیا کمال کے ہوشیار لوگ تھے کہ یہ بات بھی کوڈ لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ کسی کے کان میں پڑ بھی گئی تو وہ اسیسمنٹ نہ کر سکے کہ ہوا کیا ہے۔ وہ جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کے کہتے ہیں بیر معونہ، بس اتنا لفظ بولا۔ کیا کمال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کی جماعت تھی، ایسا جملہ بولا گیا کہ اللہ کے نبی بھی سمجھ گئے، صحابی بھی سمجھا گئے، اور دنیا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بات کیا ہو گئی ہے۔ کیا تھا یہ بیر معونہ؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ باہر سے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہمیں اسلام سکھانے کے لیے کوئی مربی، کوئی استاد ساتھ دے۔ آپ نے چند صحابہ کو کہا جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ، تو مدینے سے باہر جا کے اسٹے کرو، تو وہاں ان کو اللہ کا دین پڑھانا سکھانا۔ جب وہ باہر چلے گئے، صحابہ کے پاس ان کا مال تھا، اونٹ تھے، تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ انہوں نے صحابہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا اور مال لے کے نکل گئے۔ اور یہ وہ مقام تھا جہاں بیر معونہ یعنی وہ کنواں تھا جس جگہ ان کو سٹے کرنے کا کہا گیا۔ صحابی نے کوڈ ورڈ میں کہا جس طرح وہ غداری ہوئی تھی اسی طرح یہ غداری ہو گئی ہے۔ کیا خوبصورت انداز میں پیغام بھی دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے ہوشیار ہیں ماشاءاللہ کہ کوڈ لفظوں کو سمجھ گئے فوری طور پر کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ میرے بھائی یہ حالات تھے، اور ان حالات میں آپ چادر لے کے زمین پر لیٹ ہی گئے۔ آ جاتے ہیں زندگی میں ایسے حالات کہ اللہ کے نبی بھی بے بسی محسوس کرتے ہیں۔ آج نہ بعض لوگ توکل کے نام پر ٹکر لینے کی بات کرتے ہیں۔ حکمتیں بھی اللہ کے نبی نے سمجھائی ہیں، جرتیں بھی اللہ کے نبی نے سمجھائی ہیں۔ جنہوں نے دنیا کو فیس اور ڈیل کرنا ہے وہ جتنا اپنے نبی کو زیادہ پڑھیں گے اتنا دنیا کو اچھی شکست دے جائیں گے، اور جتنا اپنے جذبات کی اینک میں پالیسی بنائیں گے وہ دنیا کو ڈیل ہی نہیں کر سکتے، فیس ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ منزلوں تک جانے کے راستے اکثر زگ زیگ والے ہوتے ہیں، وہ کبھی ڈائریکٹ نہیں ہوتے کہ جہاز کی طرح اڑو اور چلے جاؤ۔ زگ زیگ والے راستے ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ منزلوں پر پہنچنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑی پریشانی کی حالت دیکھی، آپ چادر چہرے پر لے کے زمین پر لیٹ ہی گئے۔ صحابہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ کیا ہوا۔ کچھ دیر آپ پریشانی میں لیٹے رہے، پھر آپ نے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی، کھڑے ہو گئے، ایک جملہ بول دیا، کہا الآن نغزوہم ولا یغزوننا۔ صحابہ پریشانی کا وقت گزر گیا، آج کے بعد ہم ان کے گھیرے کریں گے، یہ ہمارے گھیرے نہیں کریں گے۔ آج کے بعد ہم ایڈوانس کریں گے، یہ پہل نہیں کریں گے۔ آج کے بعد ہم ان پر چڑھائی کریں گے، ان کی جرت نہیں ہے ہم پر چڑھائی کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کی کہی گئی یہ بات، پھر آپ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں چلو بھائی تیاری کرو، کیونکہ ہم نے اپنی پالیسی کے تحت رومیوں کو ادھر نہیں آنے دینا، ہم نے ان کے گھر میں جانا ہے۔ ہمارے پڑوسی بھی بڑا کہتے ہیں نا گھس کے ماریں گے، یہ پالیسی دی جاتی ہے کہ تمہارے ملک میں آ کے ماریں گے۔ وہ تو پھر بعد میں ان کو سمجھاتا ہے کہ آنے کی تو اجازت ہے لیکن جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ بعد میں ان کو کوئی سمجھاتا ہے۔ بہرحال تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی روز آتا، لوگ جمع ہوتے اور
کوئی ایسا انداز نہیں تھا کہ رجسٹریشن ہوتی، اپنی اپنی تیاریوں کے جرنل جائزے لیے جاتے تھے۔ روز میں یہی سوچتا میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں تو تیار ہی ہوں، نکل ہی جاؤں گا۔ اور ایک منظر وہاں اور دیکھنے کو ملا، غریب لوگ ہیں لیکن سپر پاور کے خلاف کھڑے ہیں، نظریہ ہے، تصور جہاد ہے، قربانی شہادت کے اصول ہیں، پیش ہو رہے ہیں، میں بھی جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا، آ جائیں، آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ ایک ٹبر بڑا عجیب و غریب رہا اس دور میں، اور یہ آج بھی اس طرح کی نسل بڑی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اصلاح فرمائے۔ غریب لوگ آئے، مومن ہیں، یہ ایک ٹیم ہے، یہ ایک رخ اور رنگ ہے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی سواریاں دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ اس غزوہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا سواریاں نہیں ہیں، پہلے ہی 16-17 بندوں کے پاس ایک سواری ہے، تو اگر ہوتی تو میں دیتا، لیکن سواریاں نہیں ہیں۔ تو یہ غریب صحابہ شامل نہ ہو سکے، اور اللہ نے قرآن مجید میں ان کی واپسی کا منظر بیان کیا۔ کہا یہ لوگ جب واپس پلٹے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اس بات پر کہ ہائے کاش اگر آج ہمارے پاس وسائل ہوتے تو ہم اس خیر کے کام سے محروم نہ رہتے، ہم جہاد سے پیچھے نہ رہتے، ہم اس غزوے میں اپنی جانیں پیش کرتے، لیکن آج ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ نے بھی ان کو تسلی دی، اور تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، تمہارا عذر بنتا ہے، تم سے رب ناراض نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے شکوہ تو میرا ان سے ہے جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس تندرستیاں ہیں، جن کے پاس سواریاں اور ویپنز ہیں، لیکن وہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ آ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی گل کرنی سی تواڈے نال جی، کرو جناب۔ او نا میرے مسئلے کوئی خراب ہوئے نے، مینوں چھٹی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، اور آج بھی یہ پالیسی ہے، جہاد زبردستی نہیں ہوتا، جہاد زبردستی نہیں ہوتا، نہ محبتیں زبردستی ہوتی ہیں، نہ جہاد زبردستی ہوتا ہے، یہ دونوں اندر کی ولنگ سے ہوتے ہیں۔ جب تک بندہ اندر سے تیار نہ ہو یہ دونوں کام کوئی نہیں ہوتے۔ آپ نے کہا جاؤ، ایک اور آ رہا ہے، مینوں بھی چھٹی، کہا جاؤ، چھٹیاں مانگ رہے ہیں، ایک اور آ گیا، وہ کوئی زیادہ ہی سیانا سی بیچارہ۔ آج بھی اس طرح کے سیانے نا مل جاتے ہیں مارکیٹ میں، کیونکہ برانڈ تو ختم نہیں نہ ہوتا، برانڈ ایک دفعہ بن گیا تو بن گیا۔ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھٹی چاہیے۔ کیا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے مجھے پتا چلا آپ روم کا ارادہ کر رہے ہیں، تو روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، اور عورت میری کمزوری ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے میرا ایمان نہ خراب ہو جائے۔ کتنا ماشاءاللہ نیک بچہ ہے، کہتا ہے میرا ایمان خراب نہ ہو جائے، باقیاں دا ہوندا ہو جائے، میرا نہ ہو جائے۔ یہ تے تقوی والے لوگ ہی نہیں جڑے سارے چل رہے ہیں، مسئلہ تے میرا ہے، تو میرا ایمان بچا لیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، میں اپنا ایمان بچانا چاہتا ہوں، مجھے چھٹی دے دیں۔ آپ نے کہا جا، لیکن اس کا جواب اوپر سے آ گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں، ان کو بتاؤ جو پیچھے رہ گیا وہ فتنے میں غرق ہو گیا، اور جو نبی کی بات مان کے نکل جائے گا وہ فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر اللہ اس کے رسول نے فتنوں میں ڈالنا ہے تو نکالنا کس نے ہے؟ آج بھی ایسی ہستیاں میسر آتی، تواڈے نال سلام تے للیے پر سلام مہنگی بڑی پیندی، تواڈے کول آਉਣ جان نوں اندروں بڑا دل کردا، دلوں اہیں تواڈے نال ہاں پر تواڈے نال کھلو نہیں سکتے۔ ہاں کدو تانوں کیا شوٹنگ کرو ساڈے نال، لیکن ایک خوف ہے، ایک دباؤ ہے۔ واللہ بعض لوگ ہم نے ایسے دیکھے بیچارے منہ سے ہمیں کہہ دیتے تھے تسی نہ ساڈے کول نہ آیا کرو، تے جو سرے پجے گا تانوں پہنچا داں کران گے۔ ظالمو اسی کوئی تواڈے کول ٹیکس منگن ڈے، کوئی جزیہ منگن ڈے، اسی کوئی پتہ لینے والے لوگ ہاں، لیکن اندر سے خوف کیا ہے؟ کوئی دیکھ نہ لے، اسی اتنے افیئر چلانا ہے، کوئی دیکھ نہ لے۔ ہم آئے اللہ کے دین کا پیغام لے کے، ہم دنیا کے اندر ظالموں کو ظالم کہتے ہیں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، یہ کوئی بد کرداری ہے؟ یہ کوئی برا کام ہے؟ لیکن کتنے ہم نے دیکھے بڑے بڑے عقیدے توحید، بڑا بڑا تمسک بھی سننا کے دعوے، اور بڑی نمازوں کی صفوں میں پہلی جگہ پر کھڑے ہونے والے، ذرا کفار کی طرف سے دباؤ آیا، بے دکے ہو گئے،
دو ٹوک ہمیں کہہ دیا ہمارے پاس آنے سے پرہیز ہی کرنا، علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ یہ چھٹیاں مانگ رہے ہیں، ایک اور آ رہا ہے منو بھی چھٹی دو، کی مسئلہ ہے بھائی؟ ہمارے گھروں کا معاملہ ہے، پیچھے کام ہمارے بغیر نہیں چلتے، ہمیں فلاں پریشانی کا سامنا ہے، فلاں کا۔ جاؤ بھائی، جا رہے ہیں، چلو جان چھڈو، تہاں نہیں جانا، ہن منہ ہی بند رکھو۔ نہیں، ایک صحابی آ گیا، وہ 2 کلو 2 سیر کھجوریں لے کے آ گئے ہیں، ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ۔ وہ بیچارہ شرما رہا ہے کہ میں ڈھیر پر رکھوں تو کوئی مذاق نہ اڑائے۔ مبصرین وہاں کھڑے، نہ کرنا نہ کرن دینا، آپس میں کانا پوسی شروع ہو گئی۔ یہ 2 کلو میں نہ روم فتح ہو جانا نا، یہ 2 کلو چکی پھرن ڈیا ہے، یہ کی بننا ہے؟ اچھا نہیں بننا ہے تو تمہیں کنے کیا بناؤ، تم تو سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اچھا اس سے نہیں کچھ بننا؟ جی نہیں بننا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے اتنے 100 اونٹ، اتنے 100 گھوڑے، کٹ سمیت، سامان سمیت، پھر آپس میں تبصرہ شروع کر رہے ہیں۔ ریاکاری ہے نیری، لوکاں نو وکھان لئی، لوکاں نو متاثر کرن لئی، مال بار بار کھلو کھلو، میں اینا دینا، میں اینا دینا، ایویں لوکاں نو متاثر کرن لئی، نہ گھٹ دین والے دی جان بخشن دے نے، نہ بہتا دین والے دی جان بخشن دے نے۔ اس طرح کے اینکر پرسن آج بھی ماشاءاللہ مارکیٹ میں بڑا ہی میسر ہے، نہ کرن جوگے نہ کرنے دیتے، اور حالات ان کی عمر گزر جاتی ہے، وہ لکڑی کے پھٹے پر بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے انہوں نے سارے ملک بنانے اور سارے ملک توڑنے ہیں، اور جب یہ گھر جاتے ہیں تو جاندے ہی گالاں پیندیاں نے، کتنے مرے دے ہو اس ویلے تک فلانا کام تانوں کیا سی۔ ماشاءاللہ باہر ملک بناتے توڑتے ہیں، اور گھر داخل ہوتے ہی حملہ اندر سے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی ویلیو ہوتی ہے، اور باہر جماعتوں کو بھی مشورے دیں گے، ملکوں کو مشورے دیں گے، اور گھر ان سے پوچھ کے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آج بھی مارکیٹ میں میسر ہے کہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر کسی پر تنقید، ہر کسی کو پر الزام، پروپیگنڈا ہے۔ پھر اگلا کام شروع کر دیا، خیر خواہ انداز ہے۔ کہتے ہیں مسلمانوں کو جرت نہیں تھی نا کہ کھلے عام باتیں کر، کلے کلے کے پاس جا کہتے گل سنو، مڑنا مڑنا توہاں کوئی نہیں، توہاں حساب لا لیا ٹکر تے توہاں لینی ہے، توہاں مرن والے پاسے ترے ہو نا، توہاں کتے مڑنا ہے۔ اونج اسی تانوں مشورہ دئیے، گرمی بڑی جے، لا تنفروا فی الحر، ساڈی گل منو نا، تے انی گرمی جہاز جو دا پنگا نہیں لئیدا، نہ نکلو انی گرمی، تر جیو بعد تر جیو، اہی نہیں تانوں کہندے تسی ماشاءاللہ نیک لوگو کرنا ہی کرنا ہے، اور موسم نہیں جے ٹھیک، تو اسی بھائی ہنی مون تے جانا ہے، موسم ٹھیک ہوئے گا، ہمارے رب کا آرڈر آ گیا، لڑنا نڑنا، مشورے دے رہی ہیں، نہ نکلیو۔ اچھا پھر اگر مارچ وچ نکلی جدو پھول شول نکلے اور پھر نال نکلو گے، پھر بھی نہیں جانا، توفیق ہی نہیں ہے، اور لوگوں کو پیش کر رہے ہیں بہانے، وجہ یہ تھی، وجہ وہ تھی۔ اللہ کہتے ہیں وجہ کچھ بھی نہیں تھی، ہم نے ان سے توفیق سلب کر لی تھی، توفیق کھینچ لی تھی ہم نے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاصَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ یہ تو کہتے ہیں نا یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم نے ان سے جہاد میں استعمال ہونے کی توفیق چھین لی تھی، کہا تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ ہم اتنا عظیم کام تم سے لے، جاؤ جہاں عورتیں بیٹھی ہیں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے توفیق چھین لی، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، میرا مسئلہ نہ ہوندا میں تواڈے نال جانا سی، تیرا کیڑا وہی مسئلہ ہے۔ توفیق اللہ چھین لے، پھر بندہ مسئلے پیش کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں اس خیر کے کام سے دنیا سے رخصت کیوں ہو رہا، کیوں میں اس میں استعمال نہیں ہو سکا۔ لوگوں کو جو مرضی کہو، لیکن جب رب تبصرہ کرے تو اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ رب توفیق چھین لے، پھر دنیا کے بہانے استعمال نہیں ہوگے۔ لشکر تیار ہو رہا ہے، سواریاں نکل گئی ہیں، سواریاں پہنچ گئی ہیں بالکل بارڈر پر، روم والوں کو کانوں کان خبر ہی نہیں۔ آج بھی یہ سپر پاورز ہمیں یہ تاثر دیتی ہیں، ہمیں بڑی انفارمیشن ہے۔ کتنی کی انفارمیشن ہے تمہیں؟ جی کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے،
ہم ایسی چپ سسٹم تیار کر رہے ہیں انسانوں کی باڈی میں لگا دیں گے, ہم ان کو چیک کر سکتے ہیں, جہاں سے کوئی گزرے گا موومنٹ دیکھ کے ہم فیصلے کریں گے, ہم زمین پر چلنے والی چیونٹی کی دائیں آنکھ میں نشانہ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں. سبحان اللہ, کیا انفارمیشن اور کیا ٹیکنالوجی ہے. ماشاءاللہ 8-10 سال روس نے میچ کھیلا, نہ نشانہ صحیح لگا نہ انفارمیشن صحیح چلی. 10-12 سال دوسری ٹیم آئی, انہوں نے خجل خواری کی اور منتیں پاکستان کے کرتے رہے, جو جان دو ایک باری بہ کے جان چھڈا چھڑو, اس تو بعد ادھر نو نہیں آؤندے. بھئی تمہارے پاس تو بہت کچھ تھا. ہاں, جب رب کے بندے رب کے دین کے لیے مقابلے میں ہوں تو پھر دنیا کی کوئی قوت کی کوئی حیثیت نہیں, کسی ٹیکنالوجی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے بالکل ہمارے پڑوس میں یہ 2 بڑی طاقتوں کو فارغ کر دیا. یہی ان کو زوم تھا, ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں. جب آپ دروازے پر پہنچ گئے, رومیوں کے طوطے اڑ گئے کہ ہوا کیا ہے. 30,000 کا لشکر ان لوگوں کا جن کو ہم کہتے تھے کہ ان کو ڈیلیٹ کر دو, ہاتھ پاؤں پھول گئے, جان چھڑانے کی سمجھ نہ آئے. کیا کہنے لگے, بھئی آپ کدھر. آپ کے سفیروں نے بتایا کہ جناب تساں یاد کیسا تھی تے تاں مارے حاضری لوان آئے. وہ نہیں یہاں تے انجی گل کیتی ہی, تو ہی پھر سچی مچی وہ غصہ ہی کر گئے. ساڈی تے ایویں گل ہوئی سی تے نالے ساڈی تیاری شیری کوئی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا خیمے لگاؤ, اور جو ہمارے پاس وقت بچا ہے اس کو اللہ کے دین کی دعوت میں استعمال کرو. فارغ نہیں بیٹھنا, ہم نہیں فارغ بیٹھیں گے. یہ نہیں کہ مجاہد کا کام صرف گولی چلانا ہے اور تبلیغ اس کے ذمے نہیں. آپ محاذ پر کھڑے ہیں, جتنا وقت ملا گروپ بنا دیے, کہا جاؤ آپ دعوت کا کام کرو. اور رومیوں کو کہا اے بیٹھے ہیں جدو تیاری ہو گئے تھے آ جاؤ, اسی کہڑا کہ اور کام آیا, ایسے کام آیا تو ٹھیکہ لیا تو مکا کے پاسے جائیے کہ روز روز ایڈنے پنڈے کتنے ہوں نے. اب رومیوں کو کخ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. قصہ مختصر, اللہ تعالیٰ نے اس دور کی سپر پاور کو بغیر لڑائی کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. آپ فتح کے بعد تشریف فرما ہے, صحابہ کو لے کے بیٹھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا آپ جائیں, آپ حج کے امیر ہیں, جتنے لوگوں نے حج کرنا ہے وہ آپ کی سربراہی میں کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کچھ معاہدات ہیں جو فیملی کی طرف سے ان کے اوپر اعلان کرنا ضروری ہے, کہ قتل کا کیس ہے اس پر میری طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دینی, ایک سود کا مسئلہ ہے اس پر میری طرف سے یہ پالیسی بیان کرنی, اور ساتھ یہ بھی اعلان کر دینا کہ آج کے بعد, کب, جب روم فتح ہوا ہے, جب باہر سے ڈوریاں ہلانے والے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, جب باہر کے بدماش جو سازشیں کرتے تھے منافقوں کو سپورٹ کرتے تھے, جب ان کا قلعہ کما کر دیا گیا, اسی جگہ بیٹھے آپ حضرت علی کو کہتے ہیں جاؤ آج کے بعد اعلان کر دو وہاں پر کوئی عورت کوئی مرد بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا, آج بین ہے. اللہ اکبر. چل پڑے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں, اور ادھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ پریشان ہیں. کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا عذر پیش کروں, کس طرح اپنے آپ کو کلیئر کروں. اور میں نے دیکھا کہ مدینے کے اندر یا غریب لوگ تھے, یا منافقین تھے, یا عورتیں تھیں, اور یا میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا, تو شرمندگی بہت زیادہ تھی, کیا کروں. کہتے ہیں بڑی بے قراری میں تھا. اتنی دیر میں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹیم کے ساتھ واپس آ گئے. آپ کا طریقہ کار تھا جب آپ مدینہ پہنچتے لمبے سفر سے تو آپ سب سے پہلے مسجد میں آتے, وہاں 2 رکعتیں پڑھتے, اس کے بعد اپنے گھروں کی طرف رخ کرتے. کہتے ہیں آپ آ کے بیٹھ گئے مسجد کے اندر, 2 رکعتیں پڑھی. کہتے میں پھر وہاں پر پیش ہوا, لوگ بیٹھے تھے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوتے ہی جب سلام کہا تو آپ نے میری طرف مسکرا کے دیکھا, مگر آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی, آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی. یہ بھی بڑے باریک بین ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ناراضگی والی مسکراہٹ کون سی ہے اور رضامندی والی کون سی ہے. عام بندے کو تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی بیچارے کو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے کعب کیا تیرے پاس سواری نہیں تھی. کہتے ہیں
میں نے پھر جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو میں نے باتوں سے معاملہ حل کر لینا تھا، لیکن مطلب تھا ادھر ادھر کی بات شاید ہو جاتی، لیکن آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ پر ابھی وحی اتر جانی ہے، اگر میں نے کوئی کمزور بات کی تو وہ سارا کچا چٹھا کھل جانا ہے، میں سیدھی سچی بات کرتا ہوں، سستی ہوئی ہے